تو مجھے مل گئے، میں گاڑی سے اتر کے انہیں ملا تو بڑی محبت اور خلوص کا اظہار فرمایا انہوں نے، اور پھر ایک دن اسپیشل پوچھا کہ فیصل آباد سے کب آتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کر دیا جی کہ ویکینڈ پہ میں آتا ہوں، تو تشریف لائے گھر میرے، تو مجھے فرمایا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ اب میں ان سے کیا عرض کرتا، میں نے کہا سرکار آپ کوشش کریں کوئی پڑھیں، کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، میں کیسے پڑھوں، میں تو قرآن بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا چلیں اب آپ یہ ہے کہ چلیں بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کمزوری کوتاہی ہو گئی، اب آپ کوشش کرنا شروع کر دیں، اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے، میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کوشش تو کریں نا، آپ اپنی ڈیلی بیسس پر کوشش شروع کر دیں، ایک ایک سپارہ آپ دہرائی شروع کر دیں۔ کہتے ہیں میں کرتا ہوں پھر بھی بھول جاتا ہوں۔ میں نے کہا بس آپ کرتے رہیں، بھولتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑے رحیم اور کریم ہے، اللہ کا خیر والا معاملہ فرمائے۔ اب آگے بات، وقت گزرتا رہا، جب میرے بچوں کے ایڈمیشنز ہوئے حفظ کی کلاس میں دونوں کے، تو سب سے پہلے میں نے مخالفت کی، اس لیے کہ وہ پس منظر میں وہ چیز موجود تھی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ قرآن تو حفظ ہو جاتا ہے، قرآن سے نابلد ہوتے ہیں ہمارے بچے، نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو پڑھ لیں گے، لیکن کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت یہ نہیں پتا ان کو۔ اس کا رزلٹ کیا ہے کہ قرآن کی برکت اپنی جگہ پر، قرآن بیسیکلی تو نالج ہے، جو باتیں اللہ کی بند مخلوق کے ساتھ ہیں، ان کا ادراک بھی ہونا چاہیے، کیا فرما رہا ہے اللہ پاک۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ مجھے ابھی خدشہ ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بھول گیا ہوگا، کیونکہ وہ دہرائی وغیرہ نہیں کرتا۔ یہ کہ یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ایک حد تک تو ہمارا انفلوئنس ہوتا ہے، ایک حد سے زیادہ ہم ان کے اوپر اپنا سختی بھی نہیں کر سکتے، دور ہی بدل گیا۔ میں ویسے بھی میری اپنے جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کمزوری مجھ میں اس لیے پائی جاتی ہے کہ میرے والد والدہ نے کبھی مجھے زندگی میں کبھی سختی نہیں کی، انہوں نے مجھے انتہائی ایک لبرٹی کے ماحول میں پروان چڑھایا۔ پھر اس کا رزلٹ یہ بھی ہوا کہ جب میں اس لائن کا اسٹوڈنٹ بنا تو یہ میرے اندر ایک یہ نہیں تھا کہ میرے پیرنٹس کیا کہیں گے، ایک فریڈم تھی میرے لیے، اور میں نے اڈاپٹ کر لیا الحمدللہ، کیونکہ میرے اندر نے محسوس کیا، اور میں نے جو چیز دیکھی، نئی زندگی پائی اپنے استاد محترم کی وساطت سے، تو وہ میرے لیے نعمت غیر مترقبہ کی آپ مثال سمجھ لیجئے کہ میں اس کو بھول نہیں سکتا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس زندگی سے رخصت ہو یعنی یہ زندگی مجھ سے رخصت ہو رہی تھی۔ تو پھر میں نئی زندگی اللہ نے عطا کی اس مرد کلندر کی وساطت سے، شیخ مکرم کی وساطت سے۔ ان کا وہ احسان دیا تو اللہ نے، سب کچھ کیا تو اللہ نے، مرہون منت وہ ہیں، وسیلہ وہ بنے، دعا ان کی تھی، ملنا ان سے تھا، جڑنا ان کے ساتھ تھا، کام کرنا تھا، کام لینا تھی کی وجہ سے نہ میں آگے سختی کر سکا جو مجھ پر نہ ہوئی۔ الحمدللہ میں نے ڈیسیجن لے لیا، میں نے اپنی زندگی، اب بقیہ زندگی اپنے سرکار مبارک کے ساتھ گزاری، محبت شدید ہوتی گئی ڈے بائی ڈے۔ اسی طرح بچوں کے اوپر بھی سختی ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھ میں یہ پائی نہیں جاتی، نہ مجھ پر سختی کی گئی، نہ میں نے آگے کر سکتا ہوں۔ اب بتانا ہے، بتاتے ہیں، ان کو تلقین کرتے ہیں، پیار محبت سے ہم ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عجیب دور ہے۔ اب وہ قرآن جی کرتے ہیں، پڑھا ہے جی پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو ہمیں کیا پتا پڑھا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی یہ سمجھیں، ہر بچے کو قرآن کی طرف حفظ کروانا مناسب نہیں لگتا، اب میں یہ کہوں، لیکن میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں اور جو پریکٹیکل چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، کل بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ترجمے سے، تفسیر سے ناواقف رہتے ہیں، اور پھر لائیولیہڈ سورسز کو کریٹ کرنے کے لیے بھی ایک پرٹیکولر فیلڈ کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے اس دور میں، اور اسکل کی ضرورت ہے، ایک مہارت کی ضرورت ہے، ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ نان نفقہ آپ کا کرنے کے قابل ہو، آپ اپنی سروائیول جو ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی آن یور فار اسٹیک، تو پھر یہ ممکن ہے کہ پھر آپ دین کی طرف آئیں۔ الحمدللہ ہم ماڈرنٹی سے چینج ہوئے،
اللہ کے فضل و کرم سے اور ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ. ورنہ ہم نے بہت سے حفاظ کو، بہت سے قراء کو، بہت سے علماء کو پھر پیسے کی خاطر رنگ بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو بہرحال سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور بچہ انٹیلیجنٹ ہو، کیپیبل ہو، تو وہ ضرور اس کو کنٹینیو کرائیں. ویسے تو قرآن و سنت کی پوری تعلیم ہو اگر وہ، تو پھر اللہ پاک اپنے دین کے خادموں کو نعمتوں سے محروم نہیں ہونے دیتے. یہ تو تجربہ شدہ بات. اگر اس نیت سے آپ یہ تعلیم دلوائیں نا کہ عالم دین بنے، تو علم دین آئے گا تو انشاءاللہ دین کے خادم بنیں گے. رزق کے سلسلے اللہ پاک چلاتے ہیں. یہ بڑی آزمودہ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ وہ حضرت امام حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دین کے ساتھ ہنر سکھایا جائے. اگر ہنر ہوگا تو ہنر بیچے گا اور پیسہ کمائے گا، بصورت دیگر دین بیچ دے گا پیسے کے لیے. تو پیسہ بھی تو بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں بس جتنا وین میں جو باتیں آئیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. سوچ سمجھ کے فیصلہ. بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں وہ لوگ جن کے پاس جو حافظ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی وہ مہربانیاں ان کے پاس ہیں جو بیان سے باہر ہیں. جی